الرحیم۔ کلمہ طیبہ کے فضائل۔ جان لے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادت میں ریا ہو سکتا ہے اور صدقے میں مشتبہ مال کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، مگر کلمہ طیبہ کو کوئی ایمان والا اخلاص کے بغیر نہ کہے گا۔ جو شخص صدق و اخلاص کے بغیر کہے گا وہ صاحب ایمان ہی نہیں بلکہ منافق ہے کہ عذاب آخرت سے کافروں کی طرح کبھی نجات نہ پائے گا۔ اور ہماری گفتگو ایمان والوں کی عبادت میں ہو رہی ہے، بس مومن کے کلمہ توحید میں ریا نہیں ہو سکتا، برخلاف مومن کی اور عبادتوں کے حسب میں ریا ممکن ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے متعلق گزشتہ کل بتایا تھا کہ اس کلمے کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اس کلموں کو زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ ہی، اخلاص والا ہی اس کو پڑھ سکتا ہے، اخلاص کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو پڑھے گا تو نہیں پڑھ سکتا، وہ یا تو غیر مسلم ہوگا یا منافق ہوگا یا بناوٹی ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن جو آدمی سچے معنی میں مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ لا الہ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، صدقہ کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، شاید دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہو، اور اسی طریقے سے روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، شاید کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہو، اور اسی طریقے سے صدقہ جو تم دے رہے ہو اس میں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ دکھلاوے کے لیے، شیخ بننے کے لیے یا سخی بتانے کے لیے صدقہ دے رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تم صدقہ دے رہے ہو، ایک روپیہ دے رہے ہو، 10 روپے دے رہے ہو سکتا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور جس مال کو اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ خود طیب ہے، پاکیزہ ہے، لا یقبل الا الطیب، اور اللہ جل جلالہ ومن والہ پاکیزہ مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اگر کہ تم نے مال دیا ہے اور وہ پاکیزہ مال نہیں ہے، ناپاک مال ہے، سود کا مال ہے، دھوکہ بازی سے لیا ہوا مال ہے، یا تمہارے گھر والوں کے لیے، اور لیا اس کو پکڑ لو، یا گھر والوں کے لیے کیا ہے تم نے دیا ہے وہ، اور گھر والوں کو میراث تقسیم نہیں کی، اور وہ میراث کو تم نے ہتھیا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس میں سے اللہ کے راستے میں تم دے رہے ہو، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ آدمی پڑھتا ہے، مسلمان آدمی کلمہ طیبہ جب پڑھتا ہے تو اخلاص ہی سے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے پڑھتا ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ اخلاص ہی سے پڑھا جاتا ہے، اور اخلاص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں وہ حدیث تم نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی تھا، اس کے 99 دفتر، اور ہر دفتر منتہے نظر تک گناہ سے بھرا ہوا ہے، اور ایک بطاقہ کے مقدار کاغذ ہے، اس کے اوپر کوئی نیکی لکھی ہوئی ہے۔ حساب کتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس کا وزن کیا جائے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ 99 دفتر بڑے بڑے اور وہ حد نظر تک گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹی سی یہ پرچی ہے، اس پرچی پر جو بھی لکھا ہوگا کہ نیک کام کیا ہے یا لا الہ پڑھا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ ومن والہ فرماتے ہیں آج انصاف کا دن ہے، آج ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اس وقت اس کو وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ وزن کیا جائے گا تو وہ لا الہ والا جو بطاقہ ہوگا، چٹھی ہوگی، وہ وزن ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سارا اس میں، تو دیکھو اللہ جل جلالہ ومن والوں کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی قبولیت ہوگی، اتنا ہی بڑا وزن ہوگا۔ اس نے پتہ نہیں ایک مرتبہ لا الہ پڑھا ہوگا، لیکن کس اخلاص سے پڑھا، کس محبت سے پڑھا، کس دلی درد سے پڑھا، کیسے اللہ کو سامنے سمجھ کر اس نے پڑھا، اور اللہ کو پسند آ گیا۔ جب اللہ کو پسند آ گیا تو اور کیا چاہیے؟ تو اس صورت میں وہ آدمی اسی بتاقا کی وجہ سے بچ جائے گا وہ۔ تو کلمہ طیبہ میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ فضیلت دوسری عبادتوں کے مقابلے میں کہ آدمی جب بھی پڑھتا ہے تو خاموشی سے پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتا، ریاکاری کے نہیں پڑھتا۔ تصویر جو تم پڑھتے ہو اطمینان سے، تنہائی سے پڑھتے ہو، اور کبھی کسی وقت دل کی توجہ سے اگر پڑھ لیا گیا ہو اور اللہ جل جلالہ امن والوں کو اس کو پسند آ گیا ہو تو بیڑا پار ہے۔ اس وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا اور عرش کے نیچے سے ہاتف غیبی آواز دے گا کہ جنت اور جنت کی نعمتوں، بتاؤ تم کس کے لیے ہو؟ بس جنت اور اس کی نعمتیں جواب دے گی کہ ہم لا الہ الا اللہ والوں کے سوا کسی کے خواہاں نہیں، اور ہم نے بجز لا الہ الا اللہ والوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہم اس پر حرام ہے، اور اس وقت دوزخ اور اس کا عذاب یوں کہے گا کہ میرے اندر بجز لا الہ الا اللہ کو جھٹلانے والوں کے میں کسی کی خواہاں نہیں ہوں۔ یعنی جنت بھی ہمیشہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ایمان والا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا اعتماد، اس کا یقین، اس کا دل لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہو۔ جس کا دل لا الہ ماننے والا نہیں ہے یا تو منافق ہوگا یا تو کافر ہوگا، تو اور کافروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جہنم جو بنائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے لیے بنائی ہے، یعنی کافرین کے لیے سزا کے لیے۔ کافرین جو بھی جہنم میں جائے گا سزا پر جائے گا، مسلمان بھی جائے گا جہنم میں، لیکن مسلمان سزا کے طور پر نہیں جائے گا، وہ گندگی کے صفائی کے طور پر جائے گا۔ اس کے ذمے کچھ گناہ ہے، سمجھ میں، جو اس نے توبہ کر کے معاف نہیں کرائے، کچھ اس نے گناہ ہے جو اس نے کیا ہے کیے ہوئے ہیں اور اس کو اس نے زیادہ نہیں سمجھا، تو گناہ کی وجہ سے جو میل کچل لگ گیا ہے، اس میل کچل کو دور کرنے کے لیے جیسے لوہا کہ اس کے اوپر زنگ لگ گیا ہو تو اس لوہے کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ آگ کی وجہ سے وہ زنگ کو کھینچ لے اور لوہا سالم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، لیکن مومنین کے لیے جہنم نہیں ہے۔ اس لیے جب ضرورت پوری ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو کہے گا کہ اس کے موضع سجود، سجدہ جو کرتے تھے کہ نہیں، پیشانی، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، یہ نہیں جلنے چاہیے۔ چنانچہ پورا بدن جل جائے گا لیکن یہ چیز نہیں جلے گی، سمجھ آ گیا؟ تو اسی کا پھر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سے جہنم میں سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو جہنم کافرین کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے، لا الہ کے اوپر یقین نہیں کرتے، اور مومنین چونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ جیسا کہ ابھی حدیث بتائی کہ عرش کے نیچے سے آواز آئے گی ہاتف غیبی کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، اور جہنم بے ایمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے۔ جی اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر میں حرام ہوں، اور میں نہ بھروں گی مگر لا الہ الا اللہ کے منکر، اور میرا غصہ اور شور اسی پر ہے جس نے انکار کیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت یوں کہتی ہوئی آئے گی کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کے لیے ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی مددگار ہوں، اور میری عنایتیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی پر ہے، اور میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی کی محب ہوں، اور جنت لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر حلال ہے،
اور لا الہ الا اللہ نہ کہنے والوں پر حرام ہے۔ ذکر اللہ کے فضائل، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھ کو یاد کرتے ہو تو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ اسی مقام سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کر کے فرمایا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے جب حق تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں کر معلوم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو جان جاتا ہوں کہ وہ مجھ کو بھی یاد کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے نزدیک افضل مرتبے والا کون سا عابد ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غازی تلوار کے ساتھ کافروں سے قتال کرے یہاں تک کہ اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے اور وہ زخم کھا کر خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص درجے میں اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چلو لپو اے لوگو کہ لف الرزون، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لف الرزون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر پر بہت حرص کرنے والے، کہ ذکر نے ان کے گناہوں کا بوجھ ان سے دور کر دیا، پس قیامت کے دن وہ لوگ ہلکے پھلکے آئیں گے۔ پس سن لے اے عزیز، بصیرت والوں پر منکشف ہو چکا ہے کہ ذکر تمام اعمال میں بہتر ہے، اور اسی سبب سے ذکر کی شان بہت اونچی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، واقعی اللہ کا ذکر بہت برتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کا تم کو یاد کرنا تمہارے حق کو یاد کرنے سے برتر ہے اور بہتر ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تمام عبادتوں سے بڑی عنایت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اپنا ہونٹ میرے ذکر سے ہلاتا رہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور ذکر سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت و محبت اور فنا و بقائے حق تعالیٰ تک پہنچ جائے اور توحید اور ایمان میں کمال حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ تمہیں اور ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لا الہ کے ذکر کے بعد دوسرے جو اذکار ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے وغیرہ، دوسرے بہت سارے اذکار ہیں، اب ان کی فضیلت بتائی کہ یہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا چاہیے، مشغول رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ذکر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، یعنی اپنے ایمان کو لا الہ کے ذریعے سے تجدید کرتے رہو، صفائی کرتے رہو، روشن کرتے رہو۔ کیا ہے ایلومینیم یا اس کے علاوہ پیلی دھات وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو اگر تم دھو صاف کرو تو وہ پیلا چمکنا شروع ہو جاتا ہے، صاف کرو تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو میٹرس لگا کر گھسو تو اور زیادہ اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایمان لائے ہیں، اب اس ایمان کو چمکانے کا، اس ایمان کو بڑھانے کا راستہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے، اور یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی وجہ سے مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھانے کے سب سے آخری کلمہ جو اس کی زبان سے نکلے یہ لا الہ ہو۔ یہ تو سب لا الہ کی فضیلت ہو گئی۔ لا الہ کے علاوہ دوسری جو ہے تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اور اس کے علاوہ استغفار ہے، درود شریف ہے، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اور ان فضیلت میں سے سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ تم کو یاد کرتا ہے۔ تو اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اینی ذکر، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، تنہائی میں یاد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ اگر تم مجمع میں یاد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اچھا مجمع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس مجمع میں یاد کرتا ہے، اور سب سے اچھا مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتوں کا ہے۔ تو ہم یہاں پر اللہ کے مجمع میں، لوگوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مجموعوں میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ ایک گندا آدمی اپنے منہ سے ایک کیا ہے بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی اونچی ذات کے یاد کر رہا ہے، اور وہ ذات اس گندے آدمی کو یاد کر رہی ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ تو یہ ایک فضیلت تو یہ ہوئی، کوئی سا بھی ذکر، اور ہر وقت ذکر کرتے رہو، اس وجہ سے کہ جب تم ذکر کرتے رہو گے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ آج ہر ایک آدمی وساوس سے پریشان ہے، کوئی کچھ تصور آتا ہے، کوئی کچھ آتا ہے، کوئی کچھ آتا ہے، پریشان ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ دل خالی ہے تو اس وقت وہ اس کے اپنے دل میں، تمہارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، اور جب تم دل سے اللہ کو یاد کرتے ہو تو اب وہ شیطان اللہ کا نام برداشت ہی نہیں کر پاتا، اس لیے وہ تمہارے دل میں وہ وسوسہ نہیں ڈالتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر آن اور ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں حدیثوں میں وہ دعا یاد ہوگی، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے نکالنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ ساری دعائیں ہیں۔ وہ یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم اس دعا میں مصروف ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ جی، ذکر اللہ کے آداب و شرائط۔ بس جان لو کہ ذکر کے کچھ آداب اور شرائط ہیں جن کی رعایت ضروری ہے تاکہ اس سے برکات و فوائد حاصل ہو۔ اس کی میں نے شرائط پہلے بتایا تھا تمہیں، حضرت شیخ نمبر اللہ مرکزوں کا مقولہ کہ اللہ کا ذکر کتنی غفلت سے لیا جائے اثر کے بغیر نہیں رہتا۔ اثر ہوتا ہے لیکن ذرا آہستہ 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 ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر نکاح ہوا اور دوسرے دن بچہ ہو جائے، سمجھ میں نہیں؟ حالانکہ اس میں بھی 1 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے کم سے کم، سمجھ میں؟ تو ہر چیز میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تو ذکر وغیرہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس ذکر میں جس ذکر کی رعایت کی گئی ہو، شرائط کو ملحوظ رکھا گیا ہو، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں؟ لیکن چونکہ ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے ابھی یہ بتایا کہ کتنی غفلت سے ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس ذکر کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت لا الہ الا اللہ، اللہ 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 پڑھتا ہو لیکن دل متوجہ نہیں ہوتا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا کچھ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ایک عضو کو اس کے نام لینے کی توفیق دے رکھی ہے، جس نے اس عضو کو نام لینے ذکر اللہ کرنے کی توفیق دے رکھی ہے، وہ دل پر بھی اثر کرے گا، دیر لگے گی، گھبراؤ مت، ہو جائے گا۔ جی، اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک بہترین ذکر نفی اثبات ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ نیز شرط یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اپنے بدن، کپڑے اور اپنی جگہ کو پاک کرے، اور وضو و غسل سے پاکی حاصل کر کے اپنے کپڑے پر تھوڑی خوشبو بھی لگائے، اور 4 جانوں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے قریب رکھے۔ دیکھو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بغیر وضو کے کرنا، حدث کی حالت میں کرنا جائز ہے، منع نہیں، لیکن جو چیز جتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ، جو چیز جتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ
جو چیز جتنی زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا نام لیا جائے گا اس کے اثرات اور اس کی نورانیت اتنی زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے اب اس وقت 12 تسبیح کا ذکر جو ہوتا ہے، اب اس 12 تسبیح میں سے میں یہ بتا دوں کہ فضیلت کو سن کر آدمی خود بخود عمل کرنے والا نہ بن جائے، سمجھ میں نے؟ تمہارے جو شیخ ہو اس سے اجازت لو، اور وہ اگر 12 تسبیح کرنے کی اجازت دے تو اس وقت ان ساری شرائطوں کو ملحوظ رکھ کر ذکر کرنا۔ وہاں تک سادگی کے ساتھ جو تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت میں جاتے ہو تو وہاں پر صبح شام کی تسبیحیں بتا دی جاتی ہے، ان تسبیحوں کو پڑھنے کے لیے پوچھنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت نہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، تمہارے محبوب کا نام ہے، جیسے لو جس طرح سے لو لیتے رہو، اس سے کتنی تسبیح پڑھو دماغ خراب ہونے والا نہیں۔ بس حضرت کہتے ہیں وہ تسبیح نہ پڑھو گانڈا رہ جائیں گے، ارے نہیں، تسبیح نہیں پڑھے گا تو گانڈا ہوگا، تسبیح پڑھنے سے کوئی گانڈا نہیں ہوتا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن یہ 11 یزدہ تسبیح والا جو ذکر ہے، جس کو ذکر جہر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ذکر جہر مشائخ علاج کے طور پر بتاتے ہیں۔ جیسے سر میں درد ہو تو پیراسیٹامول، پاناسونک یا کوئی ایسی کی دوائی دی جاتی ہے، وہ علاج کے طور پر دی جاتی ہے۔ اب آنکھیں بند کر اگر کوئی اس کو لینا شروع کر دے تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ ذکر 12 تسبیح کا علاجن دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بزرگوں نے سمجھا کہ یہ ذکر سب سے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہ ذکر بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ، جتنا زیادہ ادب کے ساتھ، جتنا زیادہ ذوق کے ساتھ، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ کرو گے اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے آدمی باوضو کر بیٹھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، 4 زانو ہو کر بیٹھے، تاکہ اطمینان سے جو ذکر کرنا ہے کر سکے۔ جی، ذکر کرنے والا اپنے بدن، کپڑے اور اپنی جگہ کو پاک کرے اور وضو و غسل سے پاکی حاصل کر کے اپنے کپڑے پر تھوڑی خوشبو بھی لگائے اور 4 زانوں قبلہ رخ بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے قریب رکھے، یا دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا باہر کا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی حصے سے پکڑے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز نے بزرگان دین نے ہمارے بدن میں کچھ رگیں ہیں، اس رگوں کو دبانے سے دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ہونے کی وجہ سے یہ جو بھی انہوں نے بتایا، اس طریقے سے ہاتھ کو اس طریقے سے پکڑو، اس طریقے سے یہ پاؤں کی اس انگوٹھوں پر، لیکن حضرت شیخ نے فرمایا اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں اکابرین اگر بتائیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ بتائے تو کچھ بھی اپنے طور پر بیٹھو اور بیٹھ کر ذکر کرو۔ ذکر کرنے کے وقت میں جو الفاظ بتائے گئے ہیں اس الفاظ کو جس طریقے سے کرنے کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے اس الفاظ کو پڑھو، اور اس الفاظ کے کہتے وقت جو سوچنے کو شیخ نے بتایا ہو اس کو سوچو۔ 3 چیزوں کے مجموعے کے ساتھ ذکر کرو تو وہ ذکر کیا ہے، قلب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ ذرا زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ وہ تسبیحات تم پڑھتے رہو روزانہ 300 400 400 500 500 1000 مرتبہ، تو اس سے بھی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ سلولی فائدہ ہوتا ہے۔ اس ذکر سے تیزی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ کوئی ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی کیا ہے ابھی کون سی نکل رہی ہے، بلٹ ٹرین، جب بلٹ کی طرف بھاگتی ہے وہ، اور بلٹ کی طرف بھاگنے والے ٹرین میں اچانک بریک لگا دو تو اسی طریقے سے حضرت شیخ نے ہمیں فرمایا کہ اس 12 تسبیح سے دل جو ہے اللہ کی طرف بہت تیزی سے متوجہ ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن کرتے کرتے
تم نے پھر اس ذکر کو بالکل چھوڑ دیا، توجہ نہیں دی، سستی میں چلے گئے، تو پھر ایک دم بریک لگ جاتی ہے. تو بریک لگنے کی وجہ سے پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی جگہ پر پھر بہت زیادہ بعد حاصل ہو جاتا ہے، شیطانیت سوار ہو جاتی ہے، گڑبڑی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے. جی اس کے بعد آنکھ بند کر کے آہستہ یا درمیانی آواز سے جس طرح بھی شیخ نے بتایا ہو دل کو اس میں یہ ہے کہ زور زور سے پورا محلہ کیا سنسنا جائے لا الہ الا اللہ، یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو اپنے کو سنائی دے، دل کے اوپر سنائی دے، اتنا آواز کافی ہے. زور لگانے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سوچنے کی ضرورت ہے. جو شیخ نے بتایا کہ یہ سوچو، یہ سوچو، اس ذکر کرتے وقت یہ سوچو، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جی دل کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھ کر لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہے کہ اپنے دل کے اندر سے پوری طاقت کے ساتھ سارے خیالات دور کر کے اللہ کے غیر کو دل سے نکالے اور الا اللہ کو پوری طاقت کے ساتھ دل میں جمائے، یہاں تک کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ کرتے وقت ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس کو میں دل میں بھر رہا ہوں. پھر اس کے بعد الا اللہ کی تسبیح آئے گی 400 مرتبہ. حضرت شیخ نے فرمایا کہ سائیکل کا پنچر کو دیکھا کہ نہیں تم نے، اس میں ہوا بھری جاتے ہیں پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ. تو اسی طریقے سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور تصور یہ کرو کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ میں اپنے دل میں اتار رہا ہوں. جی یہاں تک کہ اس کلمے کا حاصل معنی یہ ہو کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں بجز حق تعالیٰ کی ذات پاک کے. اب اس کے ذکر کرتے کرتے لا کی نفی کرتے کرتے بالکل نفی ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا بھی وجود نہیں، میرا بھی وجود نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے. بہت آخر میں ہوتا ہے یہ، سمجھ میں نا، پہلے دن میں نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر سب کی نفی ہو جاتی ہے، اور پھر جب ذکر کرتا ہے تو دل اور زبان اور آواز سب ایک ہو جاتے ہیں، اور جب ایک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی نمبر 2، ذکر کے لیے یہ شرط ہے کہ ذکر کو صاحب تلقین اہل ذکر شیخ سے حاصل کرے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. آج کل یہاں تو معلوم نہیں، ہمارے ایک دوسری مصیبتیں شروع ہو گئی ہے کہ مقابرین ان کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن بھائی ہماری مجلس میں عصر کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، فلانے دن ہفتے میں ایک دن ذکر کی مجلس ہوگی، سب جمع ہوتے ہیں، کوئی صاحب جسمت نہیں، سب اپنے ہی جیسے یکساں. سمجھ میں نہیں؟ پھر اس میں نقصان ہوتا ہے. ان کو دیکھا دیکھی پھر عورتیں بھی ذکر کی مجلسیں شروع کر دیتی، یہ خرابیاں شروع ہو رہی ہے. اب یہاں ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر ایرے غیرے نتو خیرے سے لے کر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ جس کو صاحب اجازت ہو، شیخ نے اس کو اجازت دی ہو، ان سے بیعت ہو، اور بیعت لے کر ان سے اگر تم اجازت لو اور اجازت لے کر کرو گے تو یہ درست ہوگا، ورنہ تو معاملہ فائدہ کی جگہ پر نقصان دہ ہوگا. جی ذکر کے لیے یہ شرط ہے کہ ذکر کو صاحب تلقین اہل ذکر شیخ سے حاصل کرے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تابعین اور تابعین سے تبع تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیخ سے دوسرے شیخ اس زمانے تک لوگوں کو اس کلمے کی تلقین فرماتے رہے. جان لے کہ تقلیدی ذکر اور چیز ہے اور تحقیقی ذکر دوسری چیز ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو ہے تقلیدی، آنکھ بند کر کے مان لیا چلو ختم ہو گیا، اور دوسرا ہے کہ ہے تو کیا کیسا ہونا چاہیے تحقیقی. سمجھنا تو دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تقلید اور تحقیق. سمجھنا ہے نہیں؟ تو اب ذکر تقلیدی کرو گے، شیخ نے بتا دیا اس طرح کر رہے ہو، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی پوری رعایت نہیں ہو رہی، تو ایک تو اندھائی ذکر ہوا نا، یہ تقلیدی ذکر ہوا. لیکن یہ بھی مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر تحقیقی ہو، جو الفاظ بول رہے ہو اس الفاظ کو جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس الفاظ کی حقیقت تمہارے سامنے ہو،
اور پھر ذکر کر رہے ہو تو پھر اس کی نورانیت تو کچھ اور ہی ہوگی. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک تو قرآن پاک ہم ناظرہ پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اگر کوئی ناظرہ والا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس کو ترجمہ بھی معلوم ہے، ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب بھی معلوم ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پڑھتے ہوئے ترجمہ مطلب نہیں پڑھ رہا، وہ الفاظ ہی سے اس کو سارے تراجم اور سارے مطالب، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے کیا ہے کہ نہیں، جب جلالین وغیرہ پڑھو گے تو ہوتی نہیں چیزیں. تو اس طریقے سے ذکر کرتے وقت بھی الفاظ کا سمجھ کر ذکر کرنا یہ تحقیقی ہے، اور بغیر اس کے ذکر کرنا جیسا آج کل ہم کر رہے ہیں یہ تقلیدی ہے. جی جان لیں کہ تقلیدی ذکر اور چیز ہے اور تحقیقی ذکر دوسری چیز ہے. بس عام لوگوں یا ماں باپ اور بھائیوں کے منہ سے سن سنا کر جو یاد کر لیتے ہیں یہ تو ذکر تقلیدی، اور یہ ذکر اگرچہ شیطان کو دفع کرتا ہے اور ایمان ضرور بخشتا ہے، مگر اتنی حمایت نہیں کر سکتا کہ ذکر کرنے والے کو ولایت و قرب کے اس مرتبے پر پہنچا دے جہاں ذکر تحقیقی پہنچتا ہے. بس وہ ذکر جو ایسے صاحب تلقین شیخ سے حاصل کیا ہو جس کا سلسلہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ہو، وہ تحقیقی ہے، اور یہی ذکر مرید کے باطن میں تصرف کرتا ہے. اور اس ذکر کا درخت تلقین کے واسطے سے جب مرید صادق کے قلب میں بیٹھ جاتا ہے تو اعمال صالح اور اتباع سنت کے پانی سے پرورش پاتا ہے. یعنی اب اس نے ذکر شروع کیا، اب اتباع بھی کر رہا ہے، سنت کی رعایت بھی کر رہا ہے، گناہ سے بچتا بھی ہے. تو اب یہی ذکر دل میں آہستہ آہستہ نورانیت کو پھیلانا شروع کرے گا، دل پورا منور ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا، چہرہ منور ہو جائے گا، بدن کے سارے اعضاء منور ہو جائیں گے. اور جب خوب منور ہو جائے گا سمجھنا، تو پھر آنکھ بری چیز دیکھنے کی سزاوار نہیں ہوگی، بری چیز کے بعد فوراً آنکھ بند ہو جائے گی. کان بری چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، فوراً بند ہو جائیں گے. اور صدق کا یہی فائدہ ہوگا. جی اور اس پر ولایت کے سورج کی دھوپ پڑتی ہے، اس وقت بحکم خداوندی مکاشفات و مشاہدات کے اس پر پھل ہردم لگتے ہیں، اور بشرط اخلاص و صدق ارادہ انشاءاللہ محبت و معرفت کا ثمرہ حاصل ہوگا. بس ہمیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور جتنا زیادہ محبت سے، جتنا زیادہ یقین کے ساتھ، جتنا زیادہ اعتماد کے ساتھ، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ اور ہے، ذکر کرو گے تو ذکر کا فائدہ اور ہے، اور وہ فائدہ آگے آگے لے جا کر تم کو ولایت کے درجے تک پہنچا دے گا. اب اللہ کے سچے ولی بن جاؤ گے، اور جب اللہ کے ولایت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، درجات ہی درجات جتنے آگے چلتے جاؤ اتنا اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اور جب زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرار اور بھید بھی تمہارے اوپر کھولنا شروع کرے گا. کبھی مکاشفہ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، سمجھنا ہے نہیں. لیکن یہ مکاشفہ کے لیے ذکر ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں تو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ معرفت و محبت تک پہنچانے میں تلقین کو بڑا دخل ہے. بعض اکابر کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی صفائی کے سبب تلقین کو بھلا دیتا ہے، اور یہ اس لیے حق تعالیٰ نے اپنے ذاکرین بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ ان بندوں پر کھل جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی ذات پاک اور اپنی صفات قدیمہ میں غیر سے بے نیاز ہے، اور تمام اغیار اس کی قدرت کی وجہ سے قائم اور اس کی محتاج ہے اور اسی کی محتاج ہے. اور جب ان پر مشاہدہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کو فنا پاتا ہے تو بجز حق تعالیٰ کے دوسرے کو نہیں دیکھتے، بس مصیبت اور اس کی تلفی کہاں رہتی ہے. یعنی ہر وقت وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. حالانکہ دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں ایسی ہمت آ جاتی ہے. اور جب ایسی ہمت آ جاتی ہے تو پھر سر میں درد ہو، بیمار ہو، پریشان ہو اور پریشانی ہو، کسی چیز کی طرف اسے توجہ نہیں ہوتی. میرے ساتھ میرا مولا کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. جی مشغول ہو کہ کلمہ طیبہ کے ذکر میں، دل میں لگا جو زنگ ہے اس کو چھوڑائیے. مشغول اس میں ذات میں ہو آپ اس طرح، اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جائیے. یہ اشعار میں یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھے اشعار،
لیکن ذرا یہ مشکل ہے، سمجھ میں آئے نہیں، چونکہ ہم لوگوں کا تعلق دنیا اور دنیا داری سے بہت ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اتنے مصروف ہو جاؤ، اتنے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جاؤ۔ یہ سب کچھ بھولنا ذرا مشکل ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ گندی مثالیں تو اچھی نہیں لگتی مجھے، لیکن کیا کروں، تم لوگ سمجھتے ہو ایسی مثالوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کسی معشوق کے ساتھ تم کو عشق ہو جائے گا تو صرف معشوقہ ہی کا تصور آئے گا، معشوقہ کی بہن کا، معشوقہ کی جس کا تصور بھی نہیں آئے گا، آئے گا تو اس کو نکال دو گے، نہیں مجھے تو وہی پسند ہے، سمجھ میں آئے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں عشق کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کوئی بھی ہو، سمجھ میں آئے نہیں، وہ سب کی نفی کرو، نہیں نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اس بات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، سب کی نفی کر دو۔ اور جب سب کی نفی ہو جائے گی تو پھر دنیا کی بھی نفی ہوگی، دنیاوی چیزوں کی بھی نفی ہوگی۔ مکان ہے لیکن اس مکان کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں، تمہارا دھیان تو کہیں اور ہے، سمجھ میں آئے؟ دیکھ رہے ہو لیکن تمہارا دھیان اور ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں تم دیکھو گے کہ وہ بات کرتے 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 وہ چونکہ بہت اونچے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اس لیے پوچھیں کیا کہا؟ ارے بھائی میں نے ابھی کہا تو صاحب نے سنا، سب نے سنا، لیکن میرے کان ابھی تمہاری بات سننے کے گھر میں تو دوسرا کچھ سن رہے تھے، سمجھ میں آنے؟ یہ ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ذکر میں آدمی مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر سب کی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ کے علاوہ اسے کچھ نہیں پاتا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ جو میں نے مثال بتائی اس میں اس کے علاوہ چاہے رانی الیزابیتھ ہو، وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی۔ نمبر 6 خواتین کی نفی۔ خواتین میں جو وساوس آتے رہتے ہیں ان سارے وساوس کی بھی نفی کرتے رہنا چاہیے۔ جی۔ چھٹی شرط وساوس کی نفی کرنا ہے، اور یہ مضمون سالکین پر بہت دشوار ہے، اور وساوس کا پہچاننا بھی صوفیہ کے علوم میں داخل ہے۔ کون سا وسوسہ ہے اور کون سا الہام ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جی۔ جان لے کہ سالکین پر وساوس کا ہجوم ہوتا ہے، بس حالت ابتدا میں بدوس اس کے کچھ چارہ نہیں کہ ان وساوس کو دور کرے، خواہ وہ خیر ہو یا شر۔ بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں اور عامتاً ہر ایک آدمی پریشان ہو، وہ وسوسے آتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ کر رہا ہوں کہ نماز میں دھیان لگے، لیکن نماز میں دھیان لگنے کی بجائے وہ کسی اور کی طرف دھیان لگ جاتا ہے، سمجھنا ہے؟ جی۔ کیونکہ سالک مرید کو تمیز کی اہلیت تو ہے نہیں، ممکن ہے یعنی سالک کو ابھی تم ابتدا میں ہو، ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ شیطان کا وسوسہ کیسا ہوتا ہے، نفس کا وسوسہ کیسا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کیسا ہوتا ہے، ہر ایک کی علامتیں الگ الگ ہے، سمجھنا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا، ایک مثال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آ جائے تو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آیا اور تم نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھ میں آیا؟ اور وہ وسوسہ چھومندر ہو گیا، ختم ہو گیا، تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ شیطان لا الہ کے بعد برداشت، اللہ کے ذکر کے بعد شیطان برداشت نہیں کر پاتا، وہ بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے، اور وہ بڑا ہوشیار ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ دروازہ تم نے لا الہ پڑھ کے بند کر دیا، میرے پاس دوسرے بہت سارے راستے ہیں، دوسرے راستے سے بھی میں تمہیں، شیطان یہ کرتا ہے، سمجھنا؟ نفس بھی وسوسے ڈالتا ہے، یہ جو ہے، حج جو ہے، یہ چاہیے، ایسی چاہیے، ویسا چاہیے، وہ نفس مانگتا ہے، اس وقت تم لاہور پڑھو، لاہور پڑھو، لاہور پڑھو، ایک کی جگہ 100 مرتبہ لاہور پڑھو، کچھ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نفس کا کام ہے،
سمجھ میں نہیں؟ تو بعض مرتبہ وسوسہ ہے، تم اس کو لاہور کے ذریعے سے دور کرنا چاہو اور دور نہ ہو تو سمجھو یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ نفس امارہ کی طرف سے ہے۔ اب اس نفس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ جو مانگ رہا ہے مت دو، یہ اس صورت میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں دل میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈالتا ہی انعام کرتا ہے، سمجھ میں، وہ انعام اور ہوتا ہے۔ جی کیونکہ سالک کو تمیز کی اہلیت تو ہے نہیں، ممکن ہے شر کو خیر سمجھ جائے، اور جب سب کی نفی کرے گا تو خواتیر محمود یعنی خواتیر ربانی و ملکی دل میں جم جائے گے، اور اس کے دور کرنے سے وہ دور نہ ہوگی، اور شیطانی و نفسانی دور ہو جائے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوگا، اور تم لا الہ میں نفی کرتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، جب یہ تمہارے دل میں جم جائے گا تو پھر اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، نفس ہے، نفس کا ہے، شیطان ہے، سمجھ میں، ان کی جو تصورات، ان کے جو وساوس ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے جو ہوگا وہ تمہارے دل میں جم جائے گا، اور پھر تم کو اللہ کا ذکر کرنے میں اچھا لگے گا اور اللہ کی یاد میں اچھا لگے گا وغیرہ جو بھی ہوگا وہ۔ جی وساوسوں کو دور کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ ذکر کی صورت اور معنی میں اتنا دھیان کرے کہ کسی کی طرف التفات نہ رہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آتے ہیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، ابھی تو ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے، ابھی تو ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے کہ نہیں، وہ ٹیپ ریکارڈ کو بند کر دو اور یہ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ جل جلالہ میرے سامنے ہے اور میرے الحمد کو سن رہا ہے، استاد سبق سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ اب جب اس طریقے سے پڑھو گے تو پھر وسوسے آئیں گے، وہی بتا رہے ہیں۔ جی وساوس کو دور کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ ذکر کی صورت اور معنی میں اتنا دھیان کرے کہ کسی کی طرف التفات نہ رہے، بلکہ پہچاننے کی بھی کوشش نہ کرے کہ ان میں نفس اور شیطان کے ڈالے ہوئے ہیں یا الہام و ربانی و ملکی ہے، کیونکہ وساوس میں پہچاننے میں اور تمیز کرنے میں مشغول ہونا بڑا سری نقصان ہے۔ بس خواتین کی نفی کرے، اور یہ بغیر اس کے حاصل نہ ہوگا کہ ذکر کے الفاظ اور معنی کی پوری لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی موجود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی لائق اللہ کے سوا، اس جملے کو تم سوچو گے اور سوچ کر جب ذکر کرو گے تو پھر یہ ساری چیزیں فائدہ ہوگا۔ جی اور یہ بغیر اس کے حاصل نہ ہوگا کہ ذکر کے الفاظ اور معنی کی پوری رعایت کرے اور توجہ اسی طرف رکھے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ذکر کرنے والوں کا ہم نشین ہوں۔ اب ہم یہاں خواتین کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ خواتین کی قسمیں اکثر جو وساوس ہے اس کو خواتین خاطر سے تعبیر کرتے ہیں، تو خواتین بہت سارے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، نفسانی ہوتے ہیں، شہوانی ہوتے ہیں، شیطانی ہوتے ہیں، طوفانی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ جی اکثر صوفیہ کے نزدیک خواتین کی 4 قسم ہیں۔ ایک خاطر حق جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دل میں جو ہے یقین اور اعتماد ڈالا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ جی اور وہ ایک علم ہے جس کو حق تعالیٰ قرب والوں اور اہل حضور سالکوں کے دل پر غیب سے بلا واسطہ القاء فرماتے ہیں۔ اہل حضور جس کا دل ہر وقت اللہ کے حضور میں رہتا ہے، یعنی اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، وہ اہل حضور ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ کبھی رہا کبھی نہیں رہا، جب ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو گے، ہر وقت اللہ کا خیال رکھو گے، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو گے تو تم گویا کہ اہل حضور ہو گئے، یعنی اللہ کی مجلس میں ہر وقت حاضر رہنے والا۔ آسان لفظوں میں کہو تو یہ۔ جی چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب علام الغیوب حق کا القاء فرماتے ہیں۔ دوسرا خواتین ملکی، وہ ایک کیفیت ہے خواتین ملکی یعنی فرشتوں کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالا جاتا ہے، باتیں آتی ہے اچھا کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی۔ بعض مرتبہ ہم ارادہ کرتے ہیں ہاں ہم کو کروانا چاہو، وہ فرشتے نے دل میں بات ڈالی ہے
تمہارے ذہن میں آ گئے کہ ہاں میں ابھی ایک قرآن پورا کروں گا، لیکن تھوڑی دیر میں پھر وہ جی وہ ایک کیفیت ہے جس سے اطاعت پر آنا اور نیکیوں کی رغبت اور گناہ و اطاعت پر آنا، نیکیوں کی رغبت کا ہونا. ہمیں نیکی کرنے کا یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھوں سے ہمارے تسبیح پڑھنا ہے، مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے یہ سب فرشتے ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی طرف کام کرنے کو جی چاہتا ہے. کر لو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرو تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جو القا کیا گیا، جو ڈالا گیا تمہارے خیال میں، وہ تھوڑی دیر میں وہ خیال صاف ہو جاتا ہے. جی وہ ایک کیفیت ہے جس سے اطاعت پر آنا اور نیکیوں کی رغبت اور گناہ و مکروہات سے بچاؤ اور گناہوں کے کرنے اور عبادت میں سستی پر ملامت ہوتی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ بعض وسلم مرتبہ تم چاہتے ہو کہ لیکن پھر تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے جلدی کی، اچھا نہیں کیا، میں نے آج قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، یاسین پڑھنی چاہیے تھی، مجھ سے نہیں پڑھی گئی، اچھا نہیں آیا. یہ جو آتا ہے یہ وہ شیطان تم کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے اچھا کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. دل زندہ ہوتا ہے وہاں تک یہ چیز آتی رہتی ہے، اور پھر جب دل مردہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، تو پھر اس صورت میں آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ نیکی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے، وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. بہرحال کہاں کتنا ابھی بس کر دیا. بہرحال یہ سب خواتین ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو شیخ سے معمولات بتائے گئے ہیں، ابتدائی معمولات ہیں تو وہ ابتدائی، اور ابتدائی معمولات کے بعد کوشش کرنی چاہیے ذکر جہری کے کرنے کی. اور ذکر جہری جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ، جتنا زیادہ دھیان کے ساتھ کرو گے اتنا زیادہ مفید ہوگا. حضرت اقدس نانوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں بعض مرتبہ ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے اور اس گہرائی کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ ذکر کرتے کرتے سانپ نکل آیا تو وہ سانپ بھی اللہ کے ضرب کے ساتھ وہ بھی ضرب کھاتا تھا. ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے بتانا بھی مشکل ہے، سمجھ میں آیا نہیں. یعنی پورا ماحول، پوری جگہ، پوری حالت ذکر مئی ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آئے، اگر کہیں گانے کا، قوالی کا یا میوزک کا سما رکھا گیا ہو تو وہاں ہر جگہ میوزک کا سما ہوگا کہ نہیں؟ جو بیٹھا ہوگا وہ بھی پاؤں کرتا ہوگا. یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا. سمجھ میں ذکر کرتے کرتے سارا سما ذاکر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ذرا بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے نہیں. خیر بہرحال ہوتا ہے ضرور. اللہ جل جلالہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، یہ جو تصوف ہے ہم نے سبقاً پڑھا نہیں کبھی، لیکن شیخ نے ذکر میں لگا دیا، پڑھنے میں لگا دیا، بس وہ کرتے چلے گئے. آج کل تو ہم کرنا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آیا. چلو سن لیتے ہیں، سننے کے بعد بھی کسی کو توفیق ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے. بہرحال سب سے پہلا کام گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو. جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے کون کون سا گناہ کر رہا ہے. گناہ چھوڑنے کی کوشش کرو، نیک کام کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک وحب نبیک وحب من ینفعنی حبہ الیک. یہ حدیث ہے، پوری دعا بتائی گئی ہے اس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور اس مانگنے کی طریقے جو ہیں، حاصل کرنے کے طریقے ہیں یہ تصوف والے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ٹھیک ہے، نہیں گستاخی نہیں، اچھا ہے، بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ تم السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کس نے؟ سعید صاحب نے.